السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس میں میری مدد فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کی ٹہنی لے آؤ۔ حضرات محترم، جب وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دونوں چیزیں پیش کی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلائیوں کا پسینہ اتار کر اس شیشی میں ڈال دیا، اس بوتل میں ڈال دیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیشی ہے یہ اپنی بیٹی کو دے دینا اور اس کو کہنا کہ یہ جو ٹہنی ہے اس کو اس شیشی میں ڈبو کر یہ خوشبو لگا لیا کرے۔ حضرات محترم، اس شخص نے جا کے اپنی بیٹی کو بولا تو اس بیٹی نے بھی ایسا ہی کیا جیسا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرات محترم، جیسے ہی وہ لڑکی وہ شیشی والی خوشبو لگاتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے والی خوشبو لگاتی، حضرات محترم اس کا گھر جو ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھتا، اس کے گھر سے خوشبوؤں کے ہلے آتے۔ حضرات محترم، کتاب کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی وہ لڑکی خوشبو لگاتی تھی اس کے گھر کے اندر خوشبوؤں کے ہلے آتے تھے اور مدینے والے اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ حضرات محترم، جیسے ہی وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو مدینے والے اس خوشبو کو سونگھنے آ جاتے۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ حضرات محترم، ہم لوگ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے باوجود ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہوش کے ناخن لیں۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرات، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بازار سے، جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں سے کئی دن تک خوشبوؤں کے ہلے آتے تھے، کئی دن تک ادھر سے خوشبوئیں آتی تھی اور تلاش کرنے والوں کو آسانی ہو جاتی تھی، وہ آسانی سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس خوشبو کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار سے گزرے ہیں، اس محلے سے گزرے ہیں۔ حضرات محترم، یہ شان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی ہے کہ وہاں سے خوشبوؤں کے ہلے آتے ہیں۔ حضرات، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن آقا کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی اور سچی محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے سچے امتی بن جائے۔ حضرات محترم، جب ہم دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پکے سچے سچے بنیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمارے شفاعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا سچا امتی بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا، اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔